جی ناظرین، لیلۃ القدر اسلامی مہینے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک بہت فضیلت والی رات ہے۔ جی ناظرین، قرآن و حدیث میں لیلۃ القدر کی فضیلت کا بار بار ذکر آیا ہے اور اس رات کو خاص اہمیت دی گئی ہے۔ آئیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت پر نظر ڈالتے ہیں۔ جی ناظرین، قرآن پاک میں لیلۃ القدر کی فضیلت یہ ہے، قرآن پاک کا نزول ہوا اس میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں لیلۃ القدر کی فضیلت کو یوں بیان کیا ہے: ہم نے اسے یعنی قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا۔ جی ناظرین، یہ سورۃ القدر کی پہلی آیات کا ترجمہ تھا۔ یہ بیان کرتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، جو تمام کتابوں سے افضل کتاب ہے۔ بے شک اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا: اس رات میں فرشتے اور روح جبرائیل علیہ السلام اترتے ہیں۔ سورۃ القدر کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ ہے یہ۔ جی ناظرین، اس کو واضح طور پہ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ اس رات میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اپنے بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اور یہ رات مکمل طور پر امن و سکون کی ہوتی ہے۔ جی ناظرین، حدیث کی روشنی میں لیلۃ القدر کی فضیلت کچھ اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ عبادت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس رات میں عبادت کرنے کا اجر بے شمار ہے، اور اس رات میں گناہوں کی معافی کا وعدہ بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، جسے خاص طور پر تلاش کرنا چاہیے۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنی نظر رحمت فرماتے ہیں اور ان کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ یہ ابن ماجہ میں موجود ہے حدیث۔ اس حدیث میں اس رات کی ایک اور اہم فضیلت بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت اور مغفرت کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جی ناظرین، اب ہم آپ کو لیلۃ القدر کی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے۔ جی ناظرین، قرآن و حدیث کی روشنی میں اس رات کی کچھ نشانیاں بھی بیان کی گئی ہیں، جو ہم آپ کو اب بتائیں گے۔ جی ناظرین، پہلی نشانی یہ ہے کہ موسم معتدل رہتا ہے۔ لیلۃ القدر کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ اس رات کا موسم اکثر معتدل رہتا ہے، نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے نہ زیادہ سردی والی یہ رات ہوتی ہے، بلکہ یہ رات دوسری راتوں سے بہت مختلف ہوتی ہے اور انسان کو اس میں ایک سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ اس رات کے بعد جب اگلی صبح ہوتی ہے تو وہ صاف اور چمکدار ہوتی ہے۔ اس رات کی صبح کا سورج معمول سے زیادہ صاف، روشن اور چمکدار ہوتا ہے۔ جی ناظرین، تو اس میں کوئی تپش یا حدت نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک معمول سے مختلف منظر ہوتا ہے۔ اکثر لوگ اس صبح کو دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کی صبح ہے۔ جی ناظرین، تیسری نشانی رات کا سکون۔ لیلۃ القدر کی رات میں ہر طرف سکون اور امن ہوتا ہے۔ اس رات میں نہ کوئی شور ہوتا ہے نہ کوئی پریشانی۔ رات میں امن و سکون ہوتا ہے، پورا ماحول ایک خاص روحانی کیفیت سے بھرا ہوتا ہے۔ جی ناظرین، چوتھی نشانی فرشتوں کا نزول۔ لیلۃ القدر میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے اس رات میں زمین پر آ کر بندوں کے ساتھ ہوتے ہیں اور اللہ کی طرف سے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ عبادت کا لطف اور دل کا سکون۔ اس رات میں عبادت کرنے والوں کو حاصل سکون اور لطافت محسوس ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جب عبادت کرنے والا اپنے دل میں ایک نیا جوش اور خوشی محسوس کرتا ہے۔
جی ناظرین، چھٹی نشانی رات کا کم ہونا اور پرسکون ہونا۔ بعض علماء کرام کا کہنا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں رات کا وقت معمول سے زیادہ مختصر ہوتا ہے اور اس میں ایک خاص سکون اور راحت محسوس ہوتی ہے، اور اس رات میں عبادت کرنے سے انسان کو عجیب سا سکون ملتا ہے جو عام راتوں میں نہیں ہوتا۔ جی ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس کی ایک اور نشانی یہ بھی ہے کہ اس رات میں انسان کو اپنے ایمان میں ایک خاص قوت کا احساس ہوتا ہے۔ وہ یقین کے ساتھ عبادت کرتا ہے اور دل میں اللہ کی رضا اور مغفرت کی امید لیے ہوتا ہے۔